حضرت نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو کیا اس کے مطابق تجوید حروف اور روایت وقوف کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا لازم ہے؟ اور اگر ہے یہ جو ہے یہ رتل کے اندر کب داخل ہوئی؟ یہ جو آپ نے اصطلاحیں پڑھی ہیں موٹی موٹی، یہ لفظ رتل میں کب داخل ہوئی؟ میں نے اس سے پڑھی کہ میں نے ایک تجوید کی کتاب جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو ایک صاف مضمون پر مشتمل آیت تھی جس کے ساتھ کوئی سائنسیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں یہ جو قاریوں وغیرہ نے خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ اسلام میں باہر سے داخل ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کا علم نہیں آتا، ان کی خاطر یہ طریقے ایجاد کیے، لیکن جو ایجاد کیے ان میں اتنا زیادہ تشدد ہو گیا کہ اب وہ قاری سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا غلط پڑھ رہا ہے، اور عرب جو ہے وہ اکثر ان قاریوں کو رائے نہیں کرتے، مجھے ہر بات موجود ہے۔ ہمارے روزمرہ عرب ملتے ہیں امریکی عرب اور دوسرے بھی، وہ جب پڑھتے ہیں قرآن کریم وغیرہ تو ان کی اپنی ایک طرح سے بار بار بات کرتے ہیں جس کو قاری دوسرے برداشت نہیں کر سکتے، روزمرہ کی طرح عربوں میں رواج پا رہی ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے ہمارے زمانے میں خام کا ایک چھوٹی سی انسانی غلطی کو اتنا ٹھوک ٹھوک کر بڑا کر کے دکھایا ہے کہ ہم لوگ زیادہ متاثر ہو گئے عربوں سے تلفظ کے معاملے میں۔ ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لوگ، اب ہمیں بچوں سے جو سکھائی گئی تجوید اس میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی یوں اگر ساکن ہو بعد میں نام آئے تو یوں کلیت عنوان میں مضمون ہو جاتا ہے، یہ درست ہے، یہ فصحاء کا یہی قاعدہ ہے، یہی طرز ہے۔ لیکن جتنے عرب فصیح و بلیغ میں ملتے ہیں وہ اس معاملے میں ہمیشہ نون پڑھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ شاذ کے طور پر رہتے ہیں جو نہیں پڑھتے، تو اس لیے میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ رتل کا مضمون تو صرف اتنا ہے کہ کھول کھول کر صاف صاف کر موتیوں کی طرح الگ الگ بیان کرو، ون کر کے بیچ میں لفظ ایک لفظ کو دوسرے میں اس طرح لگا دیا کرو کہ مطلب سمجھ نہ آئے۔ اس کوشش میں اگر آیات واضح رہیں، الفاظ واضح رہیں، اور ایک انسان دیانتداری کے ساتھ ان کو الگ الگ پڑھ کے سناتا ہے تو خواہ وہ تجوید کے قاعدوں کی پیروی نہ کرے، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ رتل کا حکم صرف قاضیوں کے لیے نہیں ہے، ہر کو سنا کس کے لیے اس کی توفیق کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، ظہور مہدی آخر